السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان پر ایک اور خٹک حملہ ہو گیا ہے۔ خٹک حملہ، خٹک ڈانس آپ نے دیکھا ہوگا۔ خٹک ڈانس بھی دو طرح کے ہیں، ایک خٹک ڈانس دھرنے میں ہوا تھا اور ایک تو ویسے خٹک ڈانس ہے، بڑا روایتی سا، بڑا خوبصورت سا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو خان صاحب پر ہوا ہے خٹک حملہ ایک اور۔ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع کچھ دن پہلے، بلکہ گزشتہ ہفتے ہی انہوں نے حملہ کیا تھا اپنے وزیر اعظم صاحب پر، کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ چلے۔ اور وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ جب یہ بیان دیں، اس کے بعد بے شک وہ چاہے لاکھوں تردید کریں، لیکن پھر بیان تو بیان ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب پتہ چل رہا ہو کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سینٹ انتخابات کو لے کر بہت ہی تنگ ہیں، حتل ہوئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ نکو نک ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ سینٹ انتخابات کس طرح کروائیں، ایسا کچھ کر دیں جس سے ان کا جو دل کر رہا ہے نتیجہ وہ، یا وہ جو ان کی خواہش ہے وہ نتیجہ ہو۔ تو وہ پہلے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ظاہر پرویز خٹک صاحب کا جو بیان آیا، اور اب وہ ظاہر ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور اب جو بیان آیا وہ لیاقت خٹک صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب کے بھائی اور صوبائی وزیر آبپاشی ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وہاں پر گاؤں ہے پیر صادق، وہاں پر، اور انہوں نے جناب یہ فرمایا ہے کہ میں بے اختیار وزیر ہوں، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کرپشن ختم کرنے کا، مگر یہاں پر کرپشن کی گنگائیں بہہ رہی ہیں۔ یہ گنگا کا لفظ میرا ہے، مگر یہاں پر کرپشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور میں وزیر اعظم صاحب سے مل کر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو چہیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا حملہ وزیر اعظم صاحب پر تو کوئی ظاہر ہو نہیں سکتا کہ پبلک میں کھڑے ہو کر ایک صوبائی وزیر اس صوبائی حکومت کے لیے کرپشن کے الزام عائد کر رہے ہیں، جس صوبائی حکومت کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ تبدیل کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ترقی میں، صحت کے سہولیات میں، تعلیم کی سہولیات میں ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا حصہ ہی نہیں ہے، بہت اوپر چلا گیا۔ وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا اوپر چلا گیا، تو بہت اوپر چلا گیا۔ تو اس اوپر چلے جانے والے خیبر پختونخوا کے وزیر آبپاشی، اور وزیر آبپاشی بھی وہ جن کے بھائی وزیر دفاع ہیں مرکز میں، اور وزیر دفاع بھی وہ جو عمران خان صاحب کے بچپن کے دوست ہیں، ساتھ پڑھے ہیں، ساتھ پلے بڑے ہوئے ہیں، تو وہ وزیر آبپاشی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ تو میرے پاس اختیار ہے، نہ ہی کے پی کے میں کرپشن کم ہوئی ہے، بڑھی ہے، اور وزارتیں کوئی اور چلا رہے ہیں۔ اب یہ کوئی اور کون ہے، اور یہ اب کیوں بول رہے ہیں؟ اب یہ خٹک حملہ، جس وجہ سے میں نے کہا نا، ایک خٹک بڑے خٹک صاحب نے حملہ کیا تھا، ایک حملہ چھوٹے خٹک صاحب نے کیا، اور وہ بھی خٹک وہ جو دھرنے والے پرویز خٹک صاحب نے جب 2014 کے دھرنے تھے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح خوشی سے نہال ہو کے وہ رقص کر رہے ہوتے تھے۔ اور میں اس کو نیگیٹو نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایونٹس میں اس طرح کا نعرے بازی اور نغموں پہ، ترانوں پہ ڈانس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتا، یہ ویسے بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو لیکن بہرحال وہ پرویز خٹک صاحب کے اسٹائل کی وجہ سے، وہ جس طرح کے سنگل پسلی ہیں، تو وہ جس طرح سے وہ لچک رہے تھے، تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا کے زور پہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کا بنا بڑا ان رہا، میڈیا میں وائرل رہا وہ ان کا ڈانس، ابھی تک اس کے کلپس چل رہے ہوتے ہیں، اس پر پھر ٹک ٹاکس بھی بنے، اس پر نہ جانے کیا کیا بنا۔ تو بہرحال وہ پھر خٹک صاحب جو ہیں وہ اس خٹک ڈانس کے بعد، یعنی پرویز خٹک ڈانس کے بعد، پرویز خٹک صاحب مشہور ہوئے عمران خان صاحب کو یہ کہنے پر کہ جناب اگر میں چاہوں تو آپ کی حکومت ایک دن بھی نہ چل سکے، اور میں جس کو چاہوں آسمان پر پہنچا دوں، جس کو چاہے زمین پر گرا دوں۔ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سیدھا ان کو دھمکی تھی، اور ظاہر وزیر دفاع لگانے کا مطلب ہوتا ہے پاکستان میں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر دوسری وزارت کے پی کے میں جو ان کے بھائی کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ سارے دکھڑے اب کیوں یاد آ رہے ہیں، یہ سارے رونے اب کیوں روئے جا رہے ہیں؟ پہلے بھی روئے جا سکتے تھے۔ وہی بات، موقع محل ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے، سیاستدان تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو موقع ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات کا ہے، اور سینٹ کے انتخابات میں اب جب جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے
حکمران جماعت کے اندر لوگوں کو یہ کنفرم ہو رہی ہے، ان کو ایک ہوتا ہے نا تسلی ہو رہی ہے، اطمینان ہو رہا ہے کہ یار شو آف ہینڈ والا جو معاملہ خان صاحب نے شروع کیا تھا وہ چلنا نہیں ہے. سپریم کورٹ، صدارتی ریفرنس، پھر وہ قومی اسمبلی میں جو کچھ حشر ہوا، تو وہ سب کے بعد یہ معاملہ چلنا نہیں ہے. تو جیسے جیسے یہ پک ہوتی جا رہی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں، جیسے پک ہوتی جا رہی ہے، یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی اب شو آف ہینڈ والی کہانی نہیں چلے گی، اب سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا. تو جب سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو پھر اپنی اپنی منوا لو، پھر کھل کے آ جاؤ سامنے. اور وہ پنجاب میں تو خواجہ داؤد سلیمانی صاحب تو 15 کے ٹولے کو لے کر پھر رہے ہیں. تو بھائی جب پنجاب میں ایسا ہو سکتا ہے تو کے پی کے میں کیوں نہیں؟ تو کے پی کے میں بھی اب پرویز خٹک صاحب نے ایک الگ سے محاذ کھڑا کر دیا ہوا ہے. پہلے خود سامنے آئے تھے، پھر تردید کر کے تھوڑا پیچھے ہو گئے، اب انہوں نے اپنے بھائی کو سامنے کر دیا ہے. اور پرویز الہی صاحب پنجاب میں، وہ تو ان کی تو گیم آن ہے، کبھی بند ہوئی نہیں تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ملتے بھی ہیں اور ان سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، اختیارات بھی لے لیتے ہیں، سینٹ کی ایک نشست بھی لے لیتے ہیں، مگر پھر وہ ان کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں، اپنے صاحبزادے مونس الہی صاحب کو لے جا کر. مونس الہی صاحب کا وہ ٹویٹ تو آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم عزت کے لیے اتحاد میں شامل ہوئے تو روٹیوں کے لیے نہیں، جو وزیر اعظم ہاتھ بھی دینا مناسب نہ سمجھے ان کے ساتھ. وہ اوپر والا حصہ ٹویٹ کا ہے، نیچے والا حصہ انہوں نے اپنی ذاتی دوستوں میں اور مطلب جہاں بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے کی تھی کہ جو بندہ کسی کو ہاتھ ملانے کا روادار نہ ہو، عزت گھر آئے کو عزت دینے کا روادار نہ ہو، اس کے پاس میں کیا جاؤں گا اور اس کے ساتھ میں کیا وفاقی وزیر بنوں گا. ان کے ساتھ تو میں تو انہوں نے کہا تھا کوئی خواہش نہیں ہے میری. تو وہ والے مونس الہی صاحب نے بھی ایک تصویر ٹویٹ کر دی ہے، بڑی مزیدار تصویر ہے. وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو پرویز الہی صاحب جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نا ایک پروٹوکول میں ہوتا ہے نا کہ بندہ یوں جا رہا ہے بڑا بندہ، اور ساتھ ہی ایک ہوتا ہے یوں بالکل بغل میں لیکن تھوڑا سا پیچھے، یعنی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ انچ پیچھے رہنا چاہ رہے ہیں پروٹوکول میں. تو وہ تصویر ایک نوجوان ہے پیچھے پیچھے فائلیں پکڑ کے آ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب یوں ایک پورے اس کے ساتھ روبطہ آپ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی بات ہو رہی ہے، کوئی تصویر میں جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے تو بات ہو رہی ہے اور وہ فائل پکڑ کے ایسے جا رہے ہیں جیسے ماتحت ہیں. اور وہ تصویر ٹویٹ کی ہے مونس الہی صاحب نے ماضی قرار دے کر، جب انہوں نے پھر لکھا ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ اور عثمان بزدار صاحب توسا کے تحصیل ناظم ہوا کرتے تھے، تب کی تصویر ہے. اب اس تصویر کو ٹویٹ کرنے کا مقصد اپنے ابا جی کو تو ان کی تو نہیں نا وہ کرنی تھی عزت کم. اب تصویر ٹویٹ کرنے کا مقصد تو یہ تھا، بتانے کا تھا عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب تہاڈا وزیر اعلیٰ ساڈے جدو ابا جی وزیر اعلیٰ سی تو ادو تحصیل ناظم سی. تو یہ مقصد ہے. مقصد یہ کہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، مقصد یہ کہ ہم بیٹھے ہیں نا وزارت اعلیٰ ہمیں دے. مقصد یہ کہ بھئی سینٹ کی ایک نشست جو ہے کامل علی آغا والی، وہ صرف ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہماری تو پلاننگ لمبی ہے، ہم تو لمبا کھیلنے کے عادی ہیں اور ہم تو اسی انتظار میں تھے، اسی موقع کی تلاش میں تھے. اب موقع آ گیا تو ہم چوکے ماریں گے. تو وہ تصویر بھی ایک چوکا ہے، بالکل اسی طرح کا چوکا جسی طرح کا چوکا پرویز خٹک نے اور اس کے بعد لیاقت خٹک صاحب نے مارا ہے. تو یک نشد دو شد. پہلے پنجاب میں تھا، پنجاب میں بغاوتیں نظر آ رہی تھیں، پنجاب میں اتحادی ناراض ہوتے تھے، پنجاب میں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز ناراض ہوتے تھے. اب کے پی کے میں بھی کام چل پڑا ہوا ہے. تو پھر عمران خان صاحب ایویں ہی تو پریشان نہیں پھر رہے، ایویں ہی تو وہ شو آف ہینڈ والی کہانی لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں گھوم رہے کہ کہیں سے شاید قبولیت ہو جائے. پیچھے سے آئے رہے. یہ داستان ہے. کبھی خٹک حملہ ہوتا ہے اور کبھی وہ تصویر دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب تسی جنہوں وزیر اعظم بنایا نا وہ تو اے وے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.